बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंदुस्तान कैसा था, अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे थे और वहां दावत इस्लाम को किस तरह कबूल किया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान की कौन कौन सी चीजें मशहूर थीं और हिंदुस्तान का जिक्र कुरान और अहदीस में किस तरह आया। आप ये भी जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की कौन कौन सी चीजों को पसंद फरमाया और किन चीजों के इस्तेमाल से मना फरमाया। उम्मीद है कि आज की ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अरब और हिंद के ताल्लुकात इंतहाई कदीम है। कदीम जमाने से दोनों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तिजारती, मुआशी और मजहबी ताल्लुकात पाए जाते थे। अहले अरब हिंदुस्तान के साहिल पर आते थे और हिंदुस्तान के बाशिंदे अरब से आमदोरफ्त रखते थे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जमातें वहां मुस्तकिल तौर पर आबाद भी थीं, जिनको अरब जत और मेद के नाम से याद करते थे। इस्लाम से कबल ही हिंदुस्तान की बहुत सी चीजें अरब की मंडियों में फरोख्त होती थीं। हिंदी तलवार, मुश्क, ऊद, काफूर, मिर्च, सागवान, अदरक, सिंधी कपड़े अरबों में बहुत मुतारिफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान के लोग आते जाते थे और वहां मुस्तकिल आबाद भी थे। खुद मक्का में हिंदुस्तान के ताजिर और सना मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा हिंद और अहले हिंद से अच्छी तरह वाकिफ थे। बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कबाइल के लोगों का वजूद बहरैन, बसरा, मक्का और मदीना में मिलता है। चुनाचे 10 हिजरी में नजरान से बनु हारिस बिन काब के मुसलमानों का वफ्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उनको देखकर फरमाया, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तानी मालूम होते हैं। इसहाक भट्टी अपनी किताब में फरमाते हैं कि कुतुब, तारीख व जुग्राफिया से वाज़ेह होता है कि जाट बर्र-ए-सगीर से ईरान गए और वहां के मुख्तलिफ बिलाद व कस्बात में आबाद हुए और फिर ईरान से अरब पहुंचे और अरब के कई इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली। नेज तारीख में इन कबाइल का जमाना खिलाफत शेखैन हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू मूसा अशअरी के हाथों पर मुसलमान होने का सबूत भी मिलता है। मुख्तसरन ये कि कबाइल अरब के साथ घुल मिल गए। इन कबाइल में से बाजों के बहुत से रिश्तेदार थाना भड़ोच और उसके नभा के मुख्तलिफ मकामात में जो बैर हिंद के साहिल पर थे आबाद थे। बिलाखिर अरब व हिंद के दरमियान मरासिम बढ़ते चले गए, यहां तक कि बर्र सगीर, मुत्तहिदा हिंद और अरब का बाहम शादी ब्याह का सिलसिला भी चल पड़ा। इसी हम आहंगी की सबसे अहम कड़ी अरब और हिंद के तिजारती ताल्लुकात थे। अरब और हिंदुस्तान दोनों मुल्क दुनिया के दो अजीम उश्शान कौमों की मजहबी तीरथ और इबादत गाह हैं और दोनों अपनी अपनी जगह दो मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के नजदीक पाक और मुकद्दस जगह हैं। हदीसों और तफसीरों में जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वहां मुतादिद रिवायतों में इसी ज़िम्न में यह बयान मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से जमीन पर भेजे गए तो सरनदीप श्रीलंका में उन्होंने पहला कदम रखा, जिसका निशान श्रीलंका के पहाड़ पर पाए जाने की रिवायात भी मिलती हैं। पहले श्रीलंका हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में वाक़ था, जबकि मौजूदा दौर में आजाद मुमलिकत की हैसियत रखता है। अरब में मुतादिद किस्म की खुशबुएं और मसाले इसी जुनूबी हिंद से जाते थे और फिर अरबों के जरिए तमाम दुनिया में फैलते थे। इसलिए ये रिवायत आम है कि ये चीजें उन तोहफों की यादगार हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। एक और रिवायत के मुताबिक अमरूद भी जन्नत का फल था जो हिंदुस्तान में बकसरत पाया जाता है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे और यहां उन पर वही आई तो ये समझना चाहिए कि यही वो मुल्क है जहां खुदा की पहली वही नाजिल हुई और चूंकि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इससे ही साबित होता है कि हिंदुस्तान का अल्लाह के दीन यानी इस्लाम से कदीम रिश्ता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद की जानिब से रब्बानी खुशबू आती है। ये रिवायत रिजाल हदीस के लिहाज से कम दर्जा हो सकती है, ताहम इससे इतना साबित होता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का रूहानी रिश्ता अजल से कायम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से सफर करते हुए अरब के मरकजी शहर मक्का में पहुंचकर अल्लाह के हुक्म पर काबतुल्लाह की तामीर फरमाते हैं। इस तरह हिंद और अरब के दरमियान पहला सफर दोनों मुल्कों के दरमियान सफर रास्ता होने की अजली कुदरती अलामत होने का इजहार करता है।
जबकि दूसरी तरफ बहरी रास्ता भी कदीम जमाने से हिंद और अरब को बाहम मरबूत रखे हुए है, और यही वजह है कि कदीम जमाने से हिंद और अरब का तिजारती रिश्ता कायम है। अरब और हिंद के दरमियान तिजारत बुनियादी और वसी पैमाने पर होती थी, जिनमें जरूरियात जिंदगी की चीजें हिंद से अरब लाई जाती थीं, जबकि अरब से पुरतायुश अशिया मंगाई जाती थीं। किसी अजनबी मुल्क से अशिया के साथ उनके नाम भी आते हैं। अरब में हिंदुस्तान से मसाला जात, जड़ी बूटियां, कपड़ा और दीगर अशिया लाई जाती थीं, जिनके नाम जाहिर करते हैं कि ये अशिया अरब की असल पैदावार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान से अरब लाई जाती थी। मसलन मसालों में अरबी करनफल, हिंदी कंकफल यानी लौंग, अरबी फुलफुल, हिंदी पीली पीला काली मिर्च, अरबी जंजबील, हिंदी जरंजा, बीरा, सौंठ, अदरक, अरबी हिल, हिंदी एल, इलायची, अरबी जायफल, हिंदी जायफल, जड़ी बूटियों में अरबी अतरेफल, हिंदी तरीफल, अतरीफल, अरबी शेखीरा, हिंदी शक्कर तूतिया, अरबी हेलेज, हिंदी हलीला, अरबी बिलादर, हिंदी भलातका, भलादा, ऊद, हिंदी साजज, हिंदी तेजपात, करतम हिंदी और तमर हिंदी, हिंदुस्तानी खजूर, इमली, ये नाम अपनी निस्बत अपने साथ रखते हैं। दीगर अशिया में अरबी तंबूल, हिंदी तांबूल, पान, अरबी काफूर, हिंदी कपूर काफूर, अरबी फुलफिल, हिंदी कोबल सुपारी, अरबी नीलोफर, हिंदी नीलोफल, नीलोफर, अरबी नीलज, हिंदी नील, अरबी मोज, हिंदी मोशा, केला, अरबी नार, जेल, हिंदी नारियल वगैरह वगैरह के अलावा और बहुत सी ऐसी अशियाएं हैं जो अरब में लाई जाती थीं और इन्हें हिंदी मुशाबा मुजर्रिबुल अल्फाज में जाना जाता था। ये चीजें तो खैर हिंदुस्तान से अरब जाती थीं, मगर इनके बदले अहले अरब से अहले हिंद शराब और घोड़े लेते थे। हिंदुस्तान में अरबी शराब और अरबी नस्ल घोड़ों की बहुत मांग थी। खजूरें भी दीबल की बंदरगाह पर लाई जाती थीं, वहां से हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाती थीं। इस तिजारत की वजह से हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में बाकायदा अरब आबादियां कायम हो गई थीं, जिनसे यहां की सनत हुर्फत में नुमाया तब्दीलियां वकू पजीर हुई, जिनमें तलवार साजी, असलहा साजी, जहाज रानी और जहाज साजी नुमाया है। पहले पहल लोहा अरब में दरियाफ्त हुआ था, इसलिए अरब में बेहतरीन किस्म की तलवारें बनाई जाती थीं, जो पहले तो अहले हिंद अरब से मंगवाते थे, मगर बाद में अरबों से यह हुनर सीख लिया। अरब जहाज बनाने में भी बहुत महारत रखते थे और हिंदुस्तान से ज्यादातर तिजारत बहरी रास्ते ही से की जाती थी। इसलिए अरब से रवाना होने वाले बहरी काफिले जब हिंदुस्तान पहुंचते थे तो जहाजों को समंदरी जवार भाटा और गहरे समंदर में भारी पानी के थपेड़ों की वजह से मरम्मत की जरूरत होती थी, जिसके लिए मकामी लोगों की मदद भी दी जाती थी। इसी तरह मकामी तौर पर भी जहाज साजी का हुनर मुतारिफ होता गया। इस तरह रफ्ता रफ्ता यहां जहाज साजी की सनत कायम हो गई थी। तिजारत की गर्ज से आने वाले ताजिर और सौदागर अरब में गोश्त बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल करते थे और हिंदुस्तान में गोश्त नहीं खाया जाता था, बल्कि मजहबी तौर पर ममानियत थी। इसलिए जो अरब बस्तियां साहिली इलाकों में कायम हो गईं, वो उन अरब ताजिरों की ग़िज़ाई जरूरतों को पूरा करती थीं। इन सहूलियात की बिना पर या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े की वजह से अहले अरब का यह दावा हक बजानिब था कि हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक सिर्फ चंद बरस का नहीं, बल्कि पैदाइश के शुरू से ये मुल्क उनका आबाई वतन है। बाज रिवायात के मुताबिक हिंदुस्तान का नाम भी अरबों का तोहफा है। अरब फसाहत और बलागत के एतबार से दीगर अक़वाम को अपना हम पाया और हम पल्ला नहीं मानते थे। इंसाइक्लोपीडिया बॉटनिका के अव्वल एडिशन की जिल्द 2 के उन्वान अरब की वजह तस्मिया यही बताई गई है। अरबों को अपने कद काठी और वजाहत पर भी बड़ा गुरूर था। बरसगीर के असल बाशिंदे काले और कोताह कद थे, इसलिए अरब उन्हें हिंद कहा करते थे, जिसके माने गालिबन काले या गूंगे के लेते थे, और इसी तरह पूरे मुल्क को हिंद कहने लगे और आखिर में यही नाम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में फैल गया। इसी तरह खैबर से आने वाली आर्य कौम ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा, जो फारसी तलफ़ुज़ में हिंदुस्तान हो गया। हैरत अंगेज बात यह कि हिंद का लफ्ज अरबों में वही मकाम रखता जो फारसी में लैला का है। शायद यही वजह है कि अरब अपनी औरतों का नाम हिंद या हिंदा रखा करते थे। नाजरीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम हिंदुस्तान के लोगों और यहां की चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे और मुतादिद मौके पर आपकी ज़बान मुबारक पर इसका जिक्र आया है। इमाम इब्ने अबी हातिम राजी, इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम, इमाम इब्ने जरीर तिबरी
اور امام سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت کی ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سرزمین ہند میں اتارے گئے، اور ایک اور روایت ہے کہ سرزمین ہند کے دکن میں اتارے گئے۔ علماء کا قول ہے کہ یہاں پر دکن یا دکھنا کا مورب ہے اور اس سے مراد سرندیپ ہے۔ حضرت ابن عباس کی ایک دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پر اتارے گئے تھے، پھر یہاں سے ہندوستان گئے۔ مشہور تابعی عالم حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت آدم سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ان کے ساتھ جنت کی 4 شاخیں بھی تھیں جن سے لوگ خوشبو حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے بیت اللہ کا حج بھی کیا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں ہندوستان جانا پہچانا ملک تھا، بلکہ اس کے متعلق حضرت آدم کی وجہ سے یک گونا احترام کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اہم روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیشن گوئی بھی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو نار جہنم سے محفوظ ہونے کی بشارت دی ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کے لیے باب غزوہ الہند کا مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور امام طبرانی نے منجم میں اس کی سند کو جید بتایا ہے۔ حضرت صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دے گا۔ اسی بشارت نبوی پر حضرت ابو ہریرہ نے ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی آرزو اور جان و مال قربان کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنی جان و مال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر مارا گیا تو بہترین شہید بنوں گا، اور اگر زندہ واپس ہوا تو میں نار جہنم سے آزاد ابو ہریرہ رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہندوستان کے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ بخاری میں مذکور ہے کہ حدیث معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاٹوں سے تشبیہ دی۔ ترمذی میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنات کو جاٹوں سے تشبیہ دی۔ اسی طرح سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب نجران سے بنی کعب کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کے آدمیوں سے تشبیہ دی اور دریا فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عہد رسالت میں ہندوستان کی بہت سی اشیاء کا استعمال عام تھا، ان کے نام اور خواص سے لوگ واقف تھے۔ کافور، زنجبیل، عود ہندی، عود مشک، کرنفل، فلفل، ہندی نیزے، ہندی تلوار، ہندی کپڑے وغیرہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے تھے، اور قرآن و حدیث میں ان کے نام موجود ہیں۔ غرض ہندوستان، یہاں کے باشندے اور یہاں کی چیزیں اس وقت عام طور سے مشہور تھیں، اور پڑوسی ہونے کے ناطے دونوں ملکوں میں مختلف قسم کے تعلقات تھے۔ اس تعارف نے ہندوستان میں اسلام کو بہت جلد متعارف کروایا، اور جانبین سے دینی اور روحانی تعلقات بہت زیادہ استوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے لوگ آتے جاتے تھے اور وہاں مستقل آباد بھی تھے۔ خود مکہ میں، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا، اور قریشی تاجروں کی وجہ سے یمن اور شام کے درمیان تجارتی کاروبار کی منڈی تھا، ہندوستان کے تاجر اور صناع موجود تھے۔ چنانچہ ابو طالب کی ایک شعر میں ہندوستانی عورت کا نشان ملتا ہے، اور ابن مسعود کی روایت میں جاٹوں کا ذکر ہے، اور بعض اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ہندوستانی کاریگر تلواریں بناتے تھے، نیز عرب کے باشندے مشرق میں ہندوستان اور چین کا تجارتی سفر کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے تاجر و صناع عرب میں آتے جاتے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا چرچا ہندوستان تک ہونا یقینی تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ کی بعثت نے مکہ کے قریشی تاجروں میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور وہ بازاروں، موسمی میلوں اور حج کے مواقع میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں نے بہت سے غیر ملکیوں میں آپ کی خبر پہنچائی۔ چنانچہ جب ایرانیوں کے بادشاہ کسرا کو آپ کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو اس نے اپنے یمن کے حاکم بازان کو آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ روم میں جب اس کی خبر پہنچی تو ہرقل نے قریش کے تاجر ابو سفیان سے آپ کے بارے میں تحقیقات کی۔ اسی طرح جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو
تو نجاشی کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوئی۔ غرض مکی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پڑوسی ممالک میں عام ہو گئی تھی، اس لیے یقین ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں آپ کے بارے میں خبر پہنچ چکی ہوگی، مگر مستند تاریخوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ مکی زندگی میں آپ کا چرچا ہندوستان میں بھی ہوا ہوگا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ظاہر ہونے والے معجزہ شق کے قمر کا مشاہدہ ہندوستان میں ہوا اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہوئے، مگر یہ بات بھی تاریخی اعتبار سے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد جب کفار و مشرکین سے باقاعدہ جنگ ہوئی اور مسلمان کھل کر دعوت اسلام کو عام کرنے لگے تو دور دراز ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ اس کے بعد ہی ہندوستان کے بعض مذہبی طبقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا، اور بعض راجوں اور مہاراجاؤں میں دو واقعات زیادہ مشہور اور مستند ہیں۔ ایک سرادیپ کا جوگی اور سنیاسوں کا اس غرض سے آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ میں اپنا وفد روانہ کرنا کہ وہ آپ سے براہ راست اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ دوسرا ہندوستان کے ایک راجا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل کا ہدیہ بھیجنا، جسے آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ ناظرین، بزرگ بن شہریار ناخدا مہر مزی 4 صدی کا مشہور جہاز راں اور سیاح ہے۔ وہ عرب سے ہندوستان اور چین تک جہاز رانی کرتا تھا۔ اسے اپنی کتاب عجائب الہند میں یہاں کے ساحلی مقامات کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس نے سرندیپ کے جوگیوں اور سنیاسیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیقاتی وقت جاتے اور اس کے اثرات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ سرندیپ کے لوگوں کی تواضع اور فروتنی کا سبب وہی باتیں ہیں جن کو اس خادم نے بیان کیا تھا، اور ان کا پیبند لگے کپڑے پہننا اس وجہ سے ہے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے ایسا کپڑا پہنا تھا، اور ان کا مسلمانوں سے میل محبت رکھنا بھی اس لیے ہے کہ خادم نے حضرت عمر کی تواضع کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 4 صدی ہجری تک اہل سرندیپ اسلام اور مسلمانوں سے برابر محبت و تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ اس واقعے کے آخر میں بزرگ بن شہریار اپنے زمانے کی بابت لکھتا ہے، وہ لوگ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف بہت ہی زیادہ مائل ہیں۔ ان واقعات سے نہ صرف سرندیپ بلکہ آس پاس کے تمام علاقوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا پھیلنا قرین قیاس ہو جاتا ہے۔ ہندوستان اور چین میں عربوں کی تجارت عام تھی اور یہاں ان کے بحری سفر برابر ہوا کرتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہندوستان سے گزر کر چین تک پہنچ چکی تھی۔ گمان غالب ہے کہ سرندیپ کا مذکورہ بالا وفد یہاں کے بیکور یا بکر نسیا یا بکر عین نامی فرقے کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجا گیا ہوگا۔ یہ لوگ عام طور سے ننگے رہتے تھے اور آگے پیچھے معمولی سا کپڑا باندھ لیتے تھے۔ جاڑے میں بدن پر چٹائی لپیٹ لیتے تھے۔ بعض رنگ برنگ کے کپڑوں کی جوڑدار دھوتی پہنتے تھے۔ شمشان کی راکھ بدن پر ملتے تھے۔ سر اور داڑھی کے بال نہیں رکھتے تھے۔ مردوں کی کھوپڑی میں کھانا کھاتے تھے تاکہ دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہو۔ جب عرب تاجر یا دوسرے ذرائع سے ان سنیاسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے تحقیق حال کے لیے اپنی جماعت کے ایک آدمی کو بھیجا۔ ان کے مسلمان ہونے کی روایت تو نہیں ملتی، لیکن اسلام کے بعض اثرات سے پوری طرح متاثر ہوئے اور ان کا آدمی صحیح سلامت واپس جاتا اور وہ اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ سنتے تو اس وقت سرندیپ اور جنوبی ہند کا دینی نقشہ غالباً کچھ اور ہی ہوتا۔ ان کی اسلام سے اس عقیدت کے نتیجے میں عرب کے مسلمان تاجر سرندیپ میں مستقل آباد ہو کر زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ انہی عربوں کی عورتوں اور بچوں کو وہاں کے راجا نے ایک جہاز میں عرب بھیجا تھا جس کو سندھ کے اطراف کے مید یعنی سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا اور عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا، جن کے انتقام میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے راجا اپنے پڑوسی بادشاہوں کے پاس ہدیہ بیچ کر ان سے تعلقات قائم کرتے تھے۔ کسرا کے پاس راجا رحمی وغیرہ کے ہدیہ و تحائف بھیجنے کا تذکرہ قاضی رشید بن زبیر نے کتاب الذخائر التحف میں کیا ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور آپ سے واقفیت عرب کے اطراف و جوانب میں ہوئی تو ہندوستان کے مذہبی طبقے کی طرح یہاں کے حکمران طبقے نے بھی ہدیہ اور تحفہ بھیج کر آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا
اور آپ سے تعلقات پیدا کرنے کی صورت نکالی۔ چنانچہ مشہور محدث امام عبداللہ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، ہندوستان کے راجا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل یعنی سونٹ کا ایک گھڑا بھیجا۔ آپ نے صحابہ کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس کا ایک ٹکڑا کھلایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کے شروع سے لے کر یہاں تک اس حدیث کے سوا علی بن زید بن جدعان سے ایک حرف بھی روایت نہیں کیا ہے، اور اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زنجبیل تناول فرمانے کے سلسلے میں مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ روایت معتبر ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی کسی راجا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زنجبیل کا ہدیہ روانہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ راجا کے کسی خاص قاصد کے ذریعے بھیجا گیا ہوگا، جس نے مدینہ منورہ جا کر خدمت نبوی میں پیش کیا ہوگا۔ راجا کی طرف سے محبت و عقیدت کا پیغام پہنچا ہوگا اور اس کے جواب میں اس کے قاصد کے ساتھ نیک سلوک فرمایا ہوگا۔ جیسا کہ عام دستور ہے، غالباً ہجرت کے بعد خدمت نبوی میں ہندوستان کے راجا کا یہ ہدیہ پہنچا ہوگا جب آپ کی بعثت اور اسلام کی شہرت عام ہو چکی تھی اور پاس پڑوس کے ممالک میں آپ کا چرچا ہو چکا تھا۔ باقی رہا سوال یہ کہ یہ ہدیہ کس راجا نے بھیجا تھا اور وہ کس علاقے کا حکمران تھا، تو اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس حذیفہ اسامہ اور صہیب رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دعوت نامہ دے کر بھیجا تھا، اور اس نے اسلام کی دعوت قبول بھی کر لی تھی۔ پہلی صدی ہجری کے خاتمے تک صحابہ کرام کے وجود سے دنیا خالی ہو گئی تھی، جس پر تاریخ شاہد ہے کہ اس کے باوجود بعد میں چند ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں رسول اللہ کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس قسم کے دو شخص ہندوستان میں بھی گزرے ہیں، ایک سر تباتک راجہ قنوج اور دوسرے بابا رتن ہندی۔ ان دونوں نے اپنے زمانے میں صحابی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ سے ملاقات کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، بلکہ رتن ہندی کی کچھ بیان کردہ روایتیں بھی ہیں جن کا مجموعہ رتیان کے نام سے ایک زمانے میں صوفیہ کے ایک طبقے میں مقبول تھا۔ ابن حجر نے سرباتک کے دعوی صحابیت کا شد و مد سے رد کیا ہے۔ پہلے ابو موسیٰ کے حوالے سے اسحاق بن ابراہیم توسی کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کے راجہ سرباتک کو قنوج نامی شہر میں دیکھا ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے، تو اس نے بتایا میری عمر 750 سال کی ہے۔ رسول اللہ نے میرے پاس حذیفہ اسامہ اور صہیب کو بھیجا اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ابو حاتم احمد بن حامد بلوی کے واسطے سے ابو سعید مظفر بن اسد حنفی طیب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ میں نے سرباتوں کی ہندی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ مکے میں اور 1 مرتبہ مدینے میں دیکھا ہے۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور میانہ قد کے تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اس قول کو جھوٹا قرار دیا ہے، جس کی مختلف وجوہات تھیں۔ مورخین اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سب سے آخری صحابی ہیں جو کہ روایت کے مطابق 110 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دنیا کی آنکھ کسی صحابی رسول کو دیکھ نہیں سکی۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے تقریباً 1 ماہ قبل صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے جو لوگ آج روئے زمین پر موجود ہیں، 1 صدی گزرتے گزرتے ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے شرعی اور تاریخی نقطہ نظر سے راجہ سرباتک یا رتن ہندی کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اور ان کا شمار ان لوگوں میں بھی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے موثر یا مدرک تھے۔ محض اس کا عقلی جواز اور مشائخ کی باطنی شہادت اس کی تاریخی ثبوت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ناظرین، عہد رسالت میں عرب کا ہندوستان کی بہت سی چیزوں کا عام استعمال تھا اور رسول اللہ اور صحابہ کرام نے ان کو استعمال کیا ہے۔ خوشبو میں مشک، عود اور کافور، مسالوں میں فلفل، مرچ، کرن پھل، لونگ اور زنجبیل، ادرک، سونٹ، کپڑوں میں ہندوستان اور سندھ کے بنے ہوئے ہر قسم کے کپڑے اور چادریں، جنگ میں ہندی تلواریں، نیزے، دواؤں میں کست ہندی، لکڑیوں میں ساگوان، یہ سب روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ ان کے علاوہ خاص خاص ہندوستانی چیزیں بھی رائج تھیں۔ بعد میں جب عرب اور ہند کے تعلقات بڑھے اور مسلمانوں نے ایک پڑوسی ملک کی حیثیت ہندوستان کے ساتھ دینی، اسلامی
اور ثقافتی رابطے بڑھائے تو عرب میں یہاں کی مذکورہ چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی اشیاء کی بہتات ہو گئی۔ زمانے قدیم سے لے کر بولی جانے والی زبانوں میں کہیں ایسے الفاظ ہیں جو ہفتے اقلیمی ہیں اور معمولی فرق کے ساتھ دنیا کی تقریباً ہر زندہ زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے بارے میں علماء لسانیت کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ابتدا میں وہ کسی ایک زبان کے الفاظ تھے اور بعد میں دوسری زبانوں نے ان کو لے لیا، بلکہ وہ اسے عالمگیر کہتے ہیں جو ہر زبان میں لب و لہجے کے فرق اور مقامی اثر کے ساتھ اسی زبان کے بن کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال عربی کے لفظ قسط کی ہے جو خود عرب میں مختلف لب و لہجے میں استعمال ہوتا ہے، قسط بھی کہلاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کٹ کوٹ اور کٹھ کہتے ہیں، نیز یہی یونانی میں قرسطوس، سریانی میں کوشتا، فارسی میں کوشتا اور انگریزی میں کسٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو معمولی فرق کے ساتھ دنیا کی اکثر زبانوں میں مشترک ہیں اور ان کو کسی ایک زبان کے لفظ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے لسانی توارد کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں جو عربی زبان کی طرح ہندی، فارسی، حبشی، نبتی اور سریانی زبانوں میں مستعمل ہیں۔ ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ لغوی توارد اور لسانی اشتراک ہے۔ امام بن جریر طبری کی یہی رائے ہے جیسے کہ امام سیوطی نے نقل کیا ہے۔ امام ابن جریر نے کہا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے قرآن کے بعض الفاظ کی تفسیر میں جو مروی ہے کہ یہ فارسی، حبشی اور نبتی وغیرہ زبانوں کے الفاظ ہیں تو ان میں لغات کا توارد ہو گیا ہے اور عرب، پارس اور حبشہ کے لوگوں نے ایک ہی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اس طرح کے 3 مشترک اور متوارد الفاظ آئے ہیں جو ہندوستان اور عرب میں مقامی لب و لہجے کے فرق کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ایک زنجبیل جسے ہندی میں زنجبیرا کہتے ہیں، دوسری مسک جو ہندی میں موشکا کہلاتا ہے، اور تیسرا کافور جسے ہندی میں کپور کہتے ہیں۔ دونوں زبانوں کی یہ الفاظ اصلی ہیں اور ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے۔ البتہ ان ناموں کی جو چیزیں ہیں وہ خاص ہندوستانی ہیں اور یہیں سے عرب میں جاتی تھیں۔ ان اشیاء کے لیے قرآن کے الفاظ بننا بڑے فخر کی بات ہے۔ پھر مزید یہ کہ جنت کے انعام لذات میں ان کو خاص مقام حاصل ہے، یعنی جنت میں یہ نعمتیں لذت دنیاوی نعمت اور لذتوں کے انداز میں ہندوستان کو حاصل ہیں، اور اس کی خبر قرآن نے دی ہے۔ جنت کے پاکیزہ، لذیذ اور آسودگی بخش مشروبات کے بیان میں قرآن میں ہے کہ نیک لوگ ایسا پیالہ پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ان کو جنت میں ایسا پیالہ پلایا جائے گا جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہندوستان اور ہندوستانی اشیاء اور ہندوستانی باشندوں کے تذکرے مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں اور زبان رسالت پر اور ان کے اسماء و الفاظ آئے ہیں۔ البتہ ہندی زبان کا کوئی جملہ رسول کی زبان سے منقول نہیں ہے، جبکہ فارسی کے بعض جملے احادیث میں ملتے ہیں جن کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا۔ البتہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت راشدہ میں ہندی زبان عرب میں آباد ہندوستانیوں میں رائج تھی، جسے بعض صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں ان چند چیزوں کے بارے میں جو عہد رسالت میں عرب میں رائج تھیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے استعمال کیا ہے یا آپ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز مشک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب تھے اور خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ اس دنیا کی جن چیزوں سے آپ کو خاص رغبت تھی ان میں سے ایک خوشبو بھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ جب بھی باہر جاتے تو خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں۔ خوشبو میں مشک آپ کی محبوب ترین خوشبو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے مشک کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا، کیا مشک تمام خوشبوؤں سے پاکیزہ خوشبو نہیں ہے؟ حدیث میں متعدد مواقع پر مشک کا تذکرہ آیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی مہک مشک جیسی ہوگی۔ روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی مہک قیامت کے دن اللہ کے ہاں مشک کی مہک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو استعمال کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ مشک اور عنبر کی خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ راوی کے سوال پر حضرت عائشہ نے زکات الطبیب کا نام لیا، اور جب راوی نے اس کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے مشک
اور अंबर का नाम लिया। हजरत अनस से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिक्का नामी एक खास खुश किस्म की खुशबू लगाते थे। मुल्ला अली कारी ने, जो कि अमल व वसाइल फी शरह शमाइल में सिक्के का मतलब यूं लिखा है कि सिक्का एक किस्म की मिट्टी है जो मुश्क और रामिक नामी एक तेल की आमिद से बनाई जाती है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्क को सर और दाढ़ी में लगाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्क को बड़ी रगबत से खुद भी इस्तेमाल फरमाया और दूसरों को इसके इस्तेमाल की तरगीब भी दी है। चुनांचे हदीस में है कि तुम्हारी खुशबुओं में सबसे बेहतर खुशबू मुश्क है। मुश्क बेहतरीन खुशबू है। हुजूर ने मुश्क का हदिया भी दिया है। चुनांचे हबशा के बादशाह निजाशी को आपने चंद अवाकी मुश्क और गल्ला का हदिया रवाना फरमाया था, मगर निजाशी की वफात के बाद से वो हदिया वापस आ गया और आपने उसमें से एक एक ओकिया मुश्क तमाम अजवाज मुताहिरात को देकर बाकी हजरत उम्मे सलमा को दे दिया। रसूलुल्लाह की तहजीज और तकफीन में वही मुश्क इस्तेमाल किया गया जो आपके पास मौजूद था और जिसे आप जिंदगी में खुशबू लगाते थे। हजरत अली के पास मुश्क था, आपने उसी से खुशबू लगाने की वसीयत फरमाई थी। हजरत अली का बयान है कि यह रसूलुल्लाह के इस्तेमाल से बची हुई खुशबू थी। आमतौर पर सहाबा किराम भी मुश्क का इस्तेमाल करते थे। मशहूर ताबई हजरत ज़हाक बिन मजहम मुश्क के इस्तेमाल में तवक्कुफ था, तो उनसे लोगों ने कहा रसूलुल्लाह के सहाबी मुश्क की खुशबू इस्तेमाल करते थे। हुजूर की मुश्क इस्तेमाल करने की वजह से वो मुसलमानों के नजदीक मरगूब तरीन खुशबू बन गया और वो इसे सुन्नत समझकर इस्तेमाल करने लगे। चुनाचे एक मर्तबा एक आलिम ने नाफा मुश्क के बारे में सुना कि वो खून होता है, तो कहा अगर रसूलुल्लाह ने मुश्क इस्तेमाल ना फरमाया होता तो मैं इसे इस्तेमाल ना करता। अहद रिसालत में इसके बाद मदीना मुनव्वरा में ऊद, मुश्क, काफूर और दीगर खुशबुओं का इस्तेमाल इस कसरत से हो गया कि दारैन के मुश्क और इतर के ताजरों की एक बहुत बड़ी जमात मदीना में आबाद हो गई जो सिर्फ खुशबुओं की तिजारत करती थी। दारैन हिंदुस्तानी मुश्क की खुसूसी मंडी था, यहां तक कि इसकी निस्बत से मुश्क को सर्फदारी कहते थे। मदीना में होता था कि वाक़या हिर्रा में 63 हिजरी में मसरफ बिन अकबा मरी ने शाम से मदीना में चढ़ाई की और मदीना के मशरिक में हिरा वाकिफ में उतरा तो अहले मदीना के साथ दरेन के 400 मुश्क फरोश और उतार भी शामी फौजी के मुकाबले के लिए निकल आए। तमाम अहले मदीना मुकाबले के लिए निकाले गए, हत्ता के बहरीन के शहर दारेन के 400 इतर फरोश भी मुकाबले पर लाए गए। उन्होंने पहले कहा कि हमें इस जंग से क्या निस्बत, हम तो ताजिर हैं मगर मजबूर हैं, इनको भी निकाला गया। अहले मदीना ने उनका झंडा अलग बनाया था। ये लोग पहले ही हमले में ना टिक सके और मैदान से चलते बने, मगर उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना झंडा मैदान में नस्ब करके चारों तरफ पत्थरों से रोक दिया था और इसके बाद भी वो अपनी जगह लहराता रहा, जिससे शामी फौज और मारे गए। आखिर में मसरफ बिन अकमा ने पूछा ये झंडा किस जमात का है? लोगों ने बताया ये दारैन के अत्तारों का है। उसने कहा कि मुझे इन अत्तारों से क्या ताल्लुक है? अकबा ने बाद में अत्तारों की शिकायत यजीद के पास लिखी तो उसने बहरीन के हाकिम को उनके बारे में लिखा, जिसने अहले दारैन पर 4 लाख दिरहम जुर्माना किया। वो जन्नती खुशबू है। रसूलुल्लाह ने अहले जन्नत के औसाफ में ऊद को फरमाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊद और काफूर ही मिले जैली खुशबू बहुत पसंद थी और उनको अंगीठी में सुलगाकर उनका इस्तेमाल फरमाते थे। आप काफूर भी इस्तेमाल करते थे और बखूर भी। एक मर्तबा हज़रत उमर के पास माल की नेमत में ऊद आया, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए आपने फरमाया कि इसे मस्जिद में सुलगाओ कि आम मुसलमान इससे फायदा उठा सकें। इसके बाद मस्जिद नबवी में ऊद की खुशबू जलाना खुलफा की सुन्नत बन गई और कई सदियों तक इसका रिवाज रहा। दोस्तों, अरब में कदीम जमाने से बच्चों और औरतों के लिए इस सखाब नामी खास खुशबू का हार बनाया जाता था, जिसमें लौंग, ऊद और मुश्क वगैरह को बड़े सलीके से इस्तेमाल किया जाता था। लौंग के दाने भिगोकर सुई से धागे में पुरोए जाते और ऊद की लकड़ी भी गूंदी जाती। मोती या कोई पत्थर वगैरह नहीं होता। आमतौर से उस हार की लंबाई गर्दन से नाक तक होती। चूंकि खुशबू होने के बाद लौंग के दानों और ऊद के टुकड़ों की हरकत से आवाज पैदा होती थी, इसलिए इस हार का सखाब हुआ करता था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह कनीका से लौटे तो हजरत फातिमा के मकान पर जाकर हजरत हसन को दरियाफ्त फरमाया। जब हजरत हसन के बाहर आने में देर लगी तो हम लोगों ने समझ लिया कि हजरत फातिमा उनको नहला धुलाकर सखाब पहना रही हैं।
ہندوستان کی مشہور دوا جو لکڑی کی قسم سے ہے یہاں کٹھ کہلاتی ہے، اور عرب میں اس کو کشت اور کشت کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے علاج عہد رسالت میں صرف عام تھا، بلکہ رسول اللہ نے اس خوش نصیب ہندی دوا کے استعمال کی بار بار ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری میں اسی کو عنوان بنا کر مستقل باب قائم کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس ہندوستانی لکڑی کو خاص طور سے استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ گلے کی بیماری میں اس کی ناس دی جاتی ہے اور جم کی بیماری میں پلائی جاتی ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم میں حضرت ام قیس سے تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ رسول نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس جونک کو لگا کر کیوں ڈراتی ہو؟ تم اس ہندی لکڑی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 قسم کی بیماریوں سے شفا ہے، جس میں جم بھی ہے۔ گلے کی بیماری میں اس کی ناس دی جاتی ہے اور جم پلائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ ایک بچے کی ناک کے دونوں سوراخوں سے خون جاری ہے۔ آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ حالت گانٹھی بڑھ جانے یا سر درد کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، تم عورتوں پر افسوس ہے، تم اپنی اولاد کی جان مت لو۔ اگر عورت کے بچے کو گلے یا سر درد کی شکایت ہو تو کشت ہندی لے کر گھسے اور اس کی ناس دے۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق جب کشت ہندی استعمال کی گئی تو بچے کو فوراً شفا ہو گئی۔ ہندوستان کے ساج یعنی ساگوان کی لکڑی کا استعمال عرب میں قدیم زمانے سے عام تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریر مبارک یعنی آرام فرمانے کے تخت کے پائے ساج کے تھے، جسے آپ نے ہجرت کے بعد سے وفات تک استعمال فرمایا۔ بعد میں یہ سریر آثار متبرکہ میں محفوظ تھا اور اس پر مردے قبرستان لے جائے جاتے تھے۔ بلازری نے انصاب الاشرف میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ مکہ میں قریش کے ہاں چارپائی کا رواج نہیں تھا۔ جب نبی پاک مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ہاں چارپائی نہیں ہے، اور انہوں نے بسط احترام نفی میں جواب دیا۔ حضرت اسد بن زرارہ کو اس کی خبر لگی تو ایک تخت بھیجا جس کے پائے ساگوان کے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسی پر سوتے تھے، یہاں تک کہ جب حجرہ تیار ہو گیا تو اس میں تشریف لائے اور تخت بھی وہاں پر لایا گیا۔ اس پر آرام فرماتے، جب وفات ہوئی تو اسی پر رکھے گئے اور آپ کی نماز جنازہ بھی اس پر رکھ کر پڑھائی گئی۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگ ہم سے یہ تخت لے جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو اس پر قبرستان لے جاتے تھے۔ چنانچہ اسی پر حضرت ابو بکر، عمر اور دوسرے لوگوں کے جنازے نکلے۔ اس کا مقصد حصول برکت تھا۔ جب مروان کا زمانہ آیا تو اس نے عوام کو اس سے روک کر آیان الاشرف کے لیے خاص کر دیا اور عام مردوں کے لیے چارپائیاں بنوائیں۔ بعد میں عبداللہ بن اسحاق نے اسے حضرت معاویہ کے آدمیوں سے 4000 درہم میں خرید لیا۔ مشہور محدث معین مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور ان کو بھی اسی تخت پر غسل دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا، البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی نئی لکڑی کے لگائے۔ مجاہد کی روایت میں عمدہ خشبہ کے الفاظ ہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت میں تبدیلی کی اور اس میں بہت سارے اضافے کیے۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ چونا سے بنوائی، اس کے ستون منقش پتھروں سے بنوائے اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی۔ قدیم عرب میں ہندی نیزے اور ہندی تلواریں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ عربی روایات میں ہندی تلوار کے تذکرے بہت ہیں۔ سندھ اور ہندوستان سے نباتاتی جامے اور روئی کے مخملی کپڑے عرب جاتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سندھی کپڑے استعمال فرمائے ہیں۔ لسان العرب میں ہے، حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے، دیکھنے والے نے ان کے جسم پر 4 سندھی کپڑے دیکھ کے خیال کیا کہ یمنی چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کچھ ایسے کپڑے بھی استعمال کیے جو ہندوستان اور دوسرے مقامات سے عرب میں جاتے تھے، یا دونوں جگہ تیار کیے جاتے تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خالص ہندوستانی تھے یا نہیں، البتہ ان کی ہندوستانی ہونے کا شبہ ضرور ہے۔ روایات میں سندھی مرغی کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ وجاج سندھی عرب میں ہندوستان کی مخصوص چیز سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے مرغ کھانے کا ذکر
अहादीस में मुतादिद बार आया है, मगर उनमें सिंधी मुर्गी का खास तस्करा नहीं हुआ। अबू मूसा की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त तनावुल फरमाया है। बाज रिवायात से पता चलता है कि अहद रिसालत में बजाज सिंधी का गोश्त इस्तेमाल होता था। नाज़रीन, अहद रिसालत में हिंदुस्तान की बहुत सी चीजें अरब में राइज थीं, जिनमें कई चीजों को रसूल ने खुद पसंद फरमाकर इस्तेमाल किया और सहाबा को उनकी तरगीब दी। इसी तरह यहाँ की बहुत सी चीजें और दोनों मुल्क की मुश्तरक बातों से मना फरमाया कि इनकी वजह से इस्लामी अकायद और अमाल में कमजोरियां आने का डर था या वो सिरे से इस्लामी रिवायात के खिलाफ थी। चौसर नाम का एक खेल गालिबन ईरानियों के जरिए अरब पहुंचा। यह हिंदुस्तानी खेल है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत से रोका। जिसने चौसर खेला उसने गोया अपना हाथ खंजीर का खून और गोश्त में डाला। एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि जिसने चौसर खेला उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। गालिबन ये खेल जुए के तौर पर खेले जाते हैं, इसलिए इनका खेला जाना मना कर दिया। शतरंज भी एक हिंदुस्तानी खेल है जो अरब में रवाज पा चुका था। रसूलुल्लाह ने भी इससे सख्ती से मना फरमाया है। एक हदीस में है, शतरंज खेलने वाला मलून है। दूसरी हदीस में है कि जब तुम इन शतरंज और चौसर वगैरह खेलने वालों के पास से गुजरो तो उनको सलाम ना करो। अगर वो तुमको सलाम करें तो उनके सलाम का जवाब ना दो। गोधना यानी टैटो बनवाना, जो कि हिंदुस्तान और अरब दोनों मुल्कों में आम था, बल्कि दुनिया के अक्सर वहशी और दूसरी कौमों में इसका रिवाज पाया जाता था। जाहिलियत के अशार में गोंधने का जिक्र कसरत से आया है। इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इन रिवायात से पता चलता है कि अहद रिसालत में हिंदुस्तान अपनी एक तहजीब रखता था जिसे इस्लाम ने मुतासिर किया और हिंदुस्तान की कुछ अच्छी चीजें मुसलमानों में राइज हो गईं, जबकि बुरी चीजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको और किन मौजुआत पर वीडियो देखना है। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे। हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा।
اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔